ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت پوری دنیا کے حالات، بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر ہونے والے تشدد آمیز واقعات اور مظالم اور ظلم و ستم کے جو نقوش ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ ہر ایک پر ظاہر و باہر ہیں۔ حضرات مکرم، قافلہ اسلام ہر دور میں اس طرح کے طوفانوں سے گزرا ہے، اور اسلام کی پوری تاریخ اس طرح کے صدموں سے دوچار ہے۔ ملت اسلامیہ کی اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہر دور میں، ہر علاقے میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ اسلام اور مسلمین کے خلاف طرح طرح کے حربے استعمال کیے گئے، اور معاذ اللہ اسلام و مسلمین کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کا حامی و ناصر ہے۔ وعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ تو جس امت کا حامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، اور جس امت کا والی پروردگار عالم ہو، وہ امت دنیا کے اندر مٹنے کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت تک باقی رہنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہر دور میں پیدا ہوئے۔ اب آج گفتگو اس پہ نہیں ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں اور ان حالات کی وجوہات کیا ہیں، آج گفتگو اس پر ہے کہ اس سے پہلے امت مسلمہ کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں یہ حالات جب پیدا ہوئے تو ہمارے اسلاف نے کیا کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، اور ایسے موقع پر ہمارے اولیاء کرام، علماء اعظام اور امت کے صالحین کا طریقہ کیا رہا۔ تو آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں تدبیریں ہوئیں اور کاوشیں ہوئیں، تگ و دو ہوئی، اور پوری طریقے سے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کچھ ہوا، وہیں پر امت کے ہمارے بزرگوں کا اور صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ ان حالات کے مقابلے میں تدبیر کے ساتھ انہوں نے ایک اور راستہ بھی اختیار کیا تھا، جو رجوع الی اللہ کا راستہ تھا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا راستہ تھا، رب کی بارگاہ میں مانگنے کا راستہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کا راستہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا۔ تو حضرات مکرم، جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمارے اسلاف نے کیا،
اسی طرح آج ہمیں اسی سیرت طیبہ کو پھر سے دہرانا ہے اور اسی کے اوپر ایک بار پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تدبیر کریں، جو قانونی دائرے میں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہم تگ و دو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہم جس انداز کے اندر اس امت کی خیر خواہی اور اس ملک کے اندر امن و سکون کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن یہاں پر میرے رب نے جو ارشاد فرمایا نا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرما دیجئے کہ وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میرا رب خود فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، یعنی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور اگر اللہ تجھے اپنا فضل پہنچائے تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی رد کرنے والا بھی نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ اور رب نے ارشاد فرمایا کہ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کوئی حامی و ناصر بھی نہ ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بندوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بندوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ حضرات مکرم یہ آیات کریمہ یا حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل حالات کے مقابلے میں تدبیر کرنا، تگ و دو کرنا اور کوشش کرنا، یہ جہاں پر ضروری ہے وہیں پر ہمارے بزرگوں کا ایک راستہ یہ بھی رہا ہے کہ ان حالات کے اندر انہوں نے دعاؤں کے ذریعے رب کی رحمتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے مانگتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں مانگتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جب اپنے در پہ کسی کو بلا لیتا ہے تو پھر اس کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو اپنے در سے خالی لوٹائے، وہ اپنے در سے پھر کسی کو خالی لوٹاتا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جو بندہ آ جاتا ہے، اور رب نے فرما دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنے والا میری بارگاہ میں مانگتا ہے تو اس کی فریاد میں پوری کرتا ہوں۔ اور ہم سیرت طیبہ کو دیکھیں، احادیث طیبہ کو دیکھیں، آج میں اس کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک مشکل سے مشکل حالات ہوئے، اس کے لیے جو کوششیں ہوئیں، آج ان کوششوں پہ میں گفتگو نہیں کر رہا، یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت دعاؤں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا گیا۔ آپ دیکھیں، ایک بار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر سب سے جو ہے وہ سخت دن کون سا آیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن سب سے زیادہ تیری قوم کی طرف سے جو مجھے ستایا گیا وہ طائف کے میدان میں ستایا گیا، اور کیونکہ یہ ایک ایسا سخت لمحہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اس وقت میں بڑا مغموم تھا، فرمایا کہ جب میں طائف سے پلٹا ہوں تو مجھے ہوش بھی نہ تھا، یعنی آپ کو اتنا جو ہے وہ ظلم و ستم آپ کے اوپر ڈھایا گیا۔ آپ اس وقت طائف کے جو سفر کی پوری داستان وہ پڑھ کے دیکھیں، طائف کے سفر کی داستان کا ایک سطر اور اس کا ایک نقطہ دل کو لرزا دینے والا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام ایمان کی جو ہے وہ دعوت لے کر کے جب ان کے درمیان تشریف لے گئے تھے، انہوں نے معاذ اللہ کیا کہا تھا، کیا خدا کو آپ کے علاوہ کوئی نبی بنانے کے لیے دوسرا نہیں ملا تھا؟ اور کیسے کیسے تانے دیے تھے، اور پھر وہاں کے بدبختوں نے پتھر برسائے، آقا کریم علیہ السلام کے جسم عطر سے خون با، نالے مبارک سے قدم مبارک خون کی وجہ سے چپک گئے، اور حضرت زید بن حارثہ پتھروں کی بارش میں سینہ آگے کر کے پتھروں کو روک رہے تھے۔ میرا آقا علیہ السلام زخمی ہو کر کے جب گرنے کے قریب ہوتے آپ کو تھامتے۔ یہ
پورا ظلم و ستم کا ایک منظر ہے۔ اب آپ بتائیں اتنا مشکل وقت آیا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان حالات میں میرے آقا علیہ السلام نے طائف سے نکل کر کے باغ میں جب پہنچے فجر کے وقت میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ مشکل وقت میں میرے آقا نے بتایا جب مشکلیں آئیں تو رب کی بارگاہ میں مانگا کرو، اس لیے کہ رب نے فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہاری مشکل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، میں اپنی کمزوری، اپنی بے سر و سامانی اور دشمنوں کی تحقیر سے تیری بارگاہ کے اندر میں فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے چند جملوں کا مفہوم بتایا۔ طائف سے لوٹنے کے بعد مکہ میں داخل ہونے سے پہلے باغ میں فجر کے وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی، عربی زبان کے اندر اس دعا کو آپ پڑھیں اور اس دعا کا ترجمہ پڑھیں۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ اپنے دامن کے اندر شان بندگی کو لیے ہوئے ہے، اور اس دعا کے ایک ایک لفظ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا درد دل کھول کر کے رب کی بارگاہ میں رکھا ہے، اور ایسے رب کی بارگاہ میں دل کھول کر کے مانگا، مولا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رب کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کا ایسا سامان کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جناتوں کی جماعتیں بارگاہ میں آنے لگی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگی۔ بتا دیا محبوب، طائف کے بدبختوں نے اگر ایمان قبول نہ کیا، تمہارے اوپر ظلم ڈائے، تمہاری تسلی کے لیے میں نے جناتوں کی جماعتوں کو بھیج دیا ہے۔ اگر وہ انسان ایمان قبول نہیں کرتے تو یہ جنات آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا کہ آپ کہیں تو پورے طائف کو میں جو ہے وہ مسل کر کے رکھ دوں، پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا مشکل حالات آئیں، کوشش کے بعد میں جو دوسرا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ رب کی رحمتوں کو آواز دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در رحمت کو کھٹکھٹایا جائے، کیونکہ اس در پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے۔ ہم جتنا مانگ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دے کر کے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور رب نے خود فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے نا تو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شہ رگ سے بھی زیادہ ان سے قریب ہوں، یعنی ہماری جو شہ رگ ہے ہمارے بالکل قریب ہے۔ رب فرماتا اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ میرے بندوں کو کہہ دو میں دور نہیں ہوں، جیسے تم مانگو گے ادھر میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل حالات میں دعا کا حکم دیا، میرے آقا نے مشکل حالات میں دعائیں کی۔ آگے چلیں، بدر کا میدان، یہ بڑا مشکل وقت تھا، اس لیے کہ پورا عرب کا جو کفر تھا، وہ مکہ کا جو پورا کفر تھا، وہ اکٹھا ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا تھا، اور مسلمانوں کے پاس نہ تو تعداد زیادہ تھی اور نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، ایک دم ٹوٹی ہوئی تلواریں اور بالکل بے سر و سامانی کا عالم۔ اللہ اکبر! ایسے مشکل وقت میں صحابہ کرام میدان میں ڈٹ گئے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے لیے جو عریش بنایا گیا تھا، جھوپڑا بنایا گیا تھا، میرے آقا علیہ السلام اس میں تشریف فرما ہے۔ ادھر جنگ کا میدان جاری ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور میرے آقا علیہ السلام اپنے عریش میں موجود ہیں۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ ادھر مشکل وقت چل رہا ہے اور ادھر میرے آقا علیہ السلام رب کی رحمتوں کو آواز دے رہے ہیں، اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا کے الفاظ کہے نا، وہ کلیجہ چیر دینے والے الفاظ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو نے جو وعدہ کیا تھا، اے اللہ تو نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ اپنی مدد بھیج دے۔ آج اگر تیری مدد نہ آئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دعا اتنی رو رو کر کے دعا فرمائی، اور اس قدر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں شان عبودیت کے ساتھ دعا فرمائی کہ آپ کی چادر مبارک جو دوش مبارک کے اوپر تھی، دعا کی عاجزی کی وجہ سے جب آپ دعا کر رہے تھے وہ چادر نیچے گر جاتی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق چادر اٹھا کر کے دوبارہ کندھے پہ رکھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ نے مانگ لیا، رب کی مدد آ رہی ہے، یا رسول اللہ بس کیجئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بدر کا جب میدان گرم تھا نا، میرا آقا علیہ السلام کیا کر رہے تھے
اس وقت حضرت علی نے فرمایا میں لڑائی کے اندر بیچ بیچ میں نکل کر کے آتا تھا اور جا کر کے اپنے آقا کو دیکھتا تھا کہ میرے آقا کیا کر رہے ہیں. فرماتے جب بھی میں خیمے میں گیا, عریش میں گیا, تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا سر پاک سجدے میں ہے اور آپ بار بار رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. رب کی رحمتوں کو آواز دے رہے پروردگار عالم اے حیو قیوم تو مدد فرما دے. تو میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب وقت مشکل آ جائے, تم کمزور ہو, تمہارے پاس میں سامان نہ ہو اور دشمن تمہارے اوپر غالب آنے کا تمہیں خوف ہو, ایسے مشکل وقت کے اندر اگر تم اپنی کوشش کر چکو, کوشش کے بعد میں تمہارے لیے سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ ایسے وقت میں رب کی رحمتوں کو آواز دو. اس لیے کہ رب فرماتا ہے کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. میرا آقا نے بتایا ایسے وقت میں رب کی رحمتوں کو آواز دو. اور آگے چل کے دیکھیں وہ ایک مشکل وقت آیا جو خندق کی جنگ ہوئی. اب تک تو خالی مکہ کے کفار مقابلے میں آتے تھے, جب جنگ خندق ہوئی تو صرف مکہ نہیں, مکہ کے آس پاس کے سارے قبائل, عرب کے سارے کفار و مشرکین سب اکٹھا ہو کر کے آئے. جنگ خندق کا نام قرآن مقدس میں احزاب رکھا گیا ہے. احزاب کا مطلب ہوتا ہے پارٹیاں, جماعتیں, گروہ, یعنی یہ ایک ایسی جنگ تھی. اس جنگ میں ایک جگہ کے لوگ نہیں تھے, پورے عرب کے لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ آج مسلمانوں کو زمین سے مٹا دیں گے, آج اسلام کا نام و نشان ختم کر دیں گے. مسلمان بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں, ٹھنڈی کا موسم, بدن چھپانے کے لیے کپڑے تک بھی نہیں, کھانے کے لیے تو ایسی نوبت تھی. آپ حضرات نے اس وقت خندق کے موقع پہ پڑھا, میرا آقا علیہ السلام جب خندق کھود رہے تھے آپ کے پیٹ کے اوپر, شکم مبارک کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے. صحابہ کرام بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندق کھود رہے تھے. اور کفار اور اس مسلمانوں کے ساتھ جو منافقین ملے ہوئے تھے وہ تو ایسے ڈرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا, جھوٹا وعدہ کیا تھا, کوئی مدد ہی نہیں ہو رہی ہماری. ایسے وقت رب نے خود فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کو ہلا دیا گیا تھا, بالکل ایک دم بالکل وہ ہلا ڈالے گئے تھے. ایسا مشکل وقت, اب آپ دیکھیں ایسا مشکل وقت آئے, صحابہ نے کوشش کی, میرا آقا علیہ السلام نے کوششیں کی. اس کے بعد میں جو سب سے بڑا راستہ کون سا اختیار کیا؟ جب بندہ مشکلات میں گر جائے اور جب لگے کہ اب ہمارا کوئی نہیں, تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے جب جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کرتا ہے. اور ایسے موقع پہ رب سے مانگا جاتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کے مقابلے میں کتنے ہیں. جب رب مدد پہ آ جائے تو ساری دنیا ایک طرف, حق پہ بندہ ایک طرف, اللہ تعالیٰ اس ایک کو بھی غلبہ عطا فرماتا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور لیکن حالات جو ہے وہ سنبھلنے کو نہ آئے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اور میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی نا, اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر, منگل اور بدھ 3 دن تک میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی. کہاں پہ دعا کی؟ مسجد فتح میں دعا کی, جو آج بھی وہاں پر موجود ہے. اہل محبت جاتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں, وہاں پہ برکت حاصل. مسجد فتح میں آپ تشریف لے گئے, پیر کے دن دعا کی اور پھر منگل کے دن دعا کی, پھر بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی, اللہ کی مدد آ گئی. علماء نے فرمایا نا کہ اسی لیے فرمایا گیا کہ بدھ کے دن اگر کوئی ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی رب کی بارگاہ میں, اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے, اے اللہ ان سب کو اے اللہ ہلا دے, اے اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے. دعا کا مفہوم یہی تھا. میرا آقا علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اللہ کی ایسی مدد آئی کہ ایک مٹھی آپ نے لے کر کفار کی طرف اچھالی نا, تو کفار کی جتنی ٹیمیں آئی تھی, جتنے علاقے کے لوگ آئے تھے, وہ سب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ان کی ہانڈیاں الٹ گئی, آندھی آئی, زلزلہ آیا, ان کے سارے جو لشکری تھے, جو گھوڑے تھے, وہ سب کے سب جو ہے رسیاں تڑا کر کے بھاگنے لگے. ان کے جو کھانے کی دیگیں تھیں وہ بھی الٹ گئی اور پھر وہ نقشہ پورا پلٹا ہوا تھا. اب تک جو قوم اسلام اور مسلمین کو مٹانے کا عزم لے کر کے میدان میں ایک زمانے سے ٹکی ہوئی تھی, وہ ایسے
بھاگ رہی تھی جیسے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کو ان مصیبتوں سے نجات دی اور غلبہ عطا فرمایا، اور کفار و مشرکین کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مشکل وقت میں دعا کا دروازہ کھٹکھٹا کے بتا دیا کہ رب سے مانگو گے، ادھر تم مانگو گے ادھر مدد آئے گی۔ ایسا نہیں کہ نبی دعا کرے تو قبول ہو اور نبی کے امتی دعا کرے، کیونکہ رب نے جو فرمایا نا کہ ادعونی استجب لکم، یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں، سارے بندوں کے لیے جو بھی مانگے گا رب فرماتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور آپ دیکھیں ایک اور سخت موقع آیا تھا، اور وہ تھا حنین کا موقع۔ جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد میں غزوہ حنین ہوا۔ حنین میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے ایسی تیاری کر کے رکھی تھی کہ سب چھپ کر کے بیٹھے تھے، مسلمانوں پر جو ہے وہ اپنی کمینگاہوں سے نکل کر کے جب انہوں نے تیروں کی بارش کی ہے، وہ ہزاروں کا مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ پورا کا پورا لشکر جب تتر بتر ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام اور گنتی کے چند صحابہ جب وہیں پر ڈٹ کر کے رہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ قوت، یہ جرت، یہ بہادری عطا فرمائی ہے۔ جب سب چھوڑ جائے نا، میرے آقا علیہ السلام کبھی میدان نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ بتاؤ ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، میرے آقا علیہ السلام اکیلے میدان میں ڈٹ گئے اور کہا سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے صحابہ کو آواز دی تو ادھر سے صحابہ کی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، ادھر سے آواز دی، آواز آئی لبیک یا رسول۔ یہ جو لبیک کا نعرہ ہے نا، یہ سب سے پہلے حنین کے اندر اس شان سے لگایا گیا تھا، اور وہ نعرہ جو ہے وہ پھر اہل ایمان کی شان بن کر کے رہ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ جب یہ مشکل وقت آیا نا، جب مسلمان تیتر بتر ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا تو ہی حامی و ناصر ہے، مولا تو ہی مددگار ہے، اے اللہ مدد تیری ہی طرف سے ہے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں جب دعا فرمائی، اور پھر دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار وہاں سے رائے فرار اختیار کر گئے۔ یہ سیرت طیبہ کا ایک ہلکا سا منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، پہلی بات تو ہم لوگ سیرت پڑھتے نہیں، ہمیں تو دنیا کے فضول میسیج اور سوشل میڈیا کی گپوں کے اندر اسی سے فرصت نہیں مل پاتی ہے۔ اگر کبھی خدا توفیق دے تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، اور سیرت کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو وہ جو ہے وہ کردار آپ کو نظر آئے گا، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ آپ کو نظر آئے گا کہ بندہ اگر اس کو اپنی زندگی میں اتار لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی اس کی کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو یہ سیرت طیبہ میں آپ دیکھیں، طائف کا سخت میدان، اسی طرح بدر کا وہ میدان کارزار، خندق کے اندر مختلف جماعتوں کا حملہ آور ہونا، حنین کا وہ میدان، جب بھی مشکل وقت آیا ساری تدبیریں میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی، سب کچھ کیا، لیکن ساتھ میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ کوشش ہم کرتے ہیں لیکن مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لہذا جب تم مشکل حالات سے دوچار ہو جاؤ، پریشانیوں سے گھر جاؤ، اور تمہیں جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ ایسے وقت کے اندر اگر راہ ہے تو وہ ایک ہی راہ ہے، وہ خدا کی راہ ہے۔ بندہ جب رب کی رحمتوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو ادھر وہ آواز لگاتا ہے، بلکہ اس کی آواز لگانے سے پہلے ہی رب کی رحمتیں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتی ہے، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ تو سیرت طیبہ کا ایک جائزہ تھا۔ اس کے بعد میں آپ عالم اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں، مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں مشکل وقت بہت سارے آئے ہیں، ان سب کا میں ابھی جائزہ نہیں پیش کر سکتا، لیکن تاریخ کے اندر دو واقعات بڑے سنگین ہیں، بڑے ہولناک ہیں اور بڑے بھیانک منظر لیے ہوئے ہیں۔ ان دو حالات کو آپ پڑھیں، اور ان دو حالات میں اہل ایمان کا طریقہ کیا رہا اور کیا ہونا چاہیے اس کو آپ پڑھیں۔ ایک تو 5ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر پوری دنیا کی عیسائی طاقتیں، ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، 5 ملک نہیں، ساری دنیا کے جتنے بھی عیسائی ممالک تھے، ساری صلیبی طاقتیں اسلامی ممالک کے اوپر حملہ آور ہو گئی۔ مسلمان ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کے خون کو بے تحاشا بایا گیا، اور نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد حق کو اہل ایمان کی حمایت کے لیے پیدا کیا، جسے
نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات مکرم سلطان نور الدین زنگی نے اس وقت صلیبی طوفان کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی وہ تو آپ لوگ تاریخ اور ہسٹری کے اندر پڑھیں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، سلطان نور الدین زنگی نے اس طوفان کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن ایک بڑا کام اور بھی کیا۔ علماء کی بارگاہ میں، مشائخ کی بارگاہ میں، پرہیزگاروں کی بارگاہ میں، نیکوکاروں کی بارگاہ میں خط لکھ کر کے آپ کہتے تھے دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خیر فرمائے، آپ حضرات دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فتح عطا فرمائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بتایا اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، حکمت عملی اور وہ تدبیر کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اسے ضرورت ہے دعاؤں کی، اسے ضرورت ہے رب کی بارگاہ میں مانگنے کی، اسے ضرورت ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی۔ تو علماء، مشائخ، اولیاء کرام کی بارگاہ میں لکھ کر کے کہا کوشش ہم کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم کو فتح عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں جب صلیبی طوفان آگے بڑھا اور معاذ اللہ جب انہوں نے بیت المقدس فلسطین پہ قبضہ کیا، بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا، وہ تاریخ کا ایک بڑا دردناک منظر ہے۔ اب آج کل کی تو جو ہماری نسل ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ، وہ تو خالی آج کے دو چار باب لانچنگ کے واقعات کو خالی پکڑ کر کے بیٹھے، انہیں پتہ نہیں ہے اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب بیت المقدس ان جو ہے وہ صلیبی کتوں نے جب فتح کیا تھا، اس وقت میں صرف ایک بات عرض کروں کہ جب وہ فوجیں داخل ہوئی تھی بیت المقدس کے اندر تو مسلمانوں کا خون اتنا بہایا گیا تھا کہ ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پورے شہر کے اندر خون بھرا ہوا تھا، اور جب کوئی چلتا تھا تو گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی، اور اس وقت کے جو حالات تھے اس کو جو ہے وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنے سنگین حالات تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد حق کو جو سلطان نور الدین زنگی کے پروردہ تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا کیا، اور انہوں نے جب مکہ شریف پہ حملے کی تیاری کی، میرے آقا علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کی، جو ان کا سردار تھا ریجینالڈ کے نام سے، اس نے معاذ اللہ کہا تھا اپنے نبی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ اس طرح کے جب اس نے غلط جملے استعمال کیے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جب تک میں ان کتوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر اس مرد حق نے کوششیں کی، چونکہ میرا مقصد کوششوں کو بیان کرنا نہیں ہے، آج میں جو خاص مقصد کے تحت ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی دن بھر کوشش کرتے تھے، رات بھر مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں رب کی رحمتوں کو آواز دیتے تھے پروردگار عالم تو ہی مددگار ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صلیبی فوجوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی۔ ریجینالڈ اور سارے صلیبی سردار گرفتار کر کے ان کے پاس لائے گئے نا، تو جو گستاخی کیا تھا میرے آقا کی سارگاہ میں ریجینالڈ، اس نے سب کو تو معاف کر دیا، بولے کتے تجھے نہیں معاف کروں گا، اپنے ہاتھ سے تلوار اٹھا کر کے اس کو قتل کیا اور کہا سن تو نے کہا تھا کہ اپنے نبی کو بلاؤ، اس نبی نے اپنے ایک غلام کو تجھے قتل کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ اہل ایمان کی تاریخ رہی ہے۔ اس کے بعد میں ایک سب سے بڑا مقصد تھا بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے نکالنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ جس مسجد میں معراج کی رات میرے آقا نے انبیاء کرام کی امامت کی ہے، جب تک میں اس مسجد کو اہل ایمان کے ہاتھوں میں نہیں لے لوں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ پوری ایک تاریخ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، وہ تاریخ آج اہل ایمان کو پتہ نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دن بھر بھوکے رہتے تھے صرف اسی پلاننگ کے اندر کہ ہمیں بیت المقدس کو واپس لینا ہے، اور تاریخ میں تو یہاں تک ملتا جمعہ سے لے کے جمعہ تک پورا ہفتہ گزر جاتا تھا، صرف چند لقمے کھاتے تھے، ایک جو ہے وہ جنون تیار تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد حق کو فتح عطا فرمائی، اور 90 سال کے بعد بیت المقدس پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا، فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب اتنی بڑی فتح رب نے عطا فرمائی، پوری دنیا کی جو صلیبی طاقتیں تھی سب ابل پڑی کہ بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں ساری دنیا کی طاقتیں، صلیبی طاقتیں مل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ آور ہوئی۔ 5 سال تک جنگ چلتی رہی، لیکن اس مرد حق کے آگے وہ لوگ نہیں آ پائے۔ ایک ایسا موقع آیا تھا، ان کا ایسا سخت حملہ ہوا کہ یہ خوف ہوا کہ کہیں بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ راوی کا بیان ہے رات کا وقت تھا،
مسلح پہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، مولا تو ہی مدد کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس وقت راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ کل جمعہ کا دن ہے، میرا آقا علیہ السلام کل جہاں سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ وہیں پہ جائیں، غسل کر کے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جمعہ کے دن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ نماز ادا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، ادھر دعا بلند ہوئی ہے، ادھر رب کی مدد آئی، اللہ نے اس مرد حق کو فتح عطا فرمائی اور ساری صلیبی طاقتیں چھٹ کر کے رہ گئی۔ تو آپ یہ سیرت پڑھ کے دیکھیں، مشکل حالات میں ہمارے اسلاف نے ساری تدبیریں اور سارے کام کرنے کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے رب کی بارگاہ سے جو ہے وہ مدد طلب کی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ تو ایک بڑا فتنہ تھا جو میں نے بتایا صلیبی جنگوں کا 5ویں صدی میں، ایک بڑا ہولناک وقت آیا تھا اہل ایمان پر 7ویں صدی میں، جس کو فتنہ تاتار کہتے ہیں، جسے چنگیز خان اور ہلاکو خان کا جو ہے وہ فتنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ، اس فتنے کو جن علماء نے بیان کیا ہے نا، ان علماء نے کہا کاش اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہوتے، ہماری ماؤں نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا ہوتا۔ بتاتے ہیں پوری دنیا اسلام کے اندر اتنا سخت وقت کبھی بھی نہیں آیا، پوری تاریخ اسلام کے اندر یہ فتنہ ایسا فتنہ تھا کہ اس کی پوری تاریخ کو جب پڑھے نا تو بندے کا کلیجہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ یہ فتنہ تاتار، ہلاکو خان کا بغداد پہ حملہ، ساری دنیا کے جتنے اسلامی ممالک تھے زیادہ تر کو اس نے تاخت و تاراج کیا، مسلمانوں کو بے تحاشا قتل کیا۔ صرف اتنا آپ سمجھ لیں، بغداد پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو بے شمار علماء مشائخ کو قتل کیا، 16 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور معتصم باللہ عباسی خلیفہ کو انہوں نے اس انداز میں قتل کیا کہ روئی کے گارے کے اندر اسے لپیٹ کر کے گھوڑے دوڑا کر کے مار دیا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بادشاہ کو قتل کیا گیا، خون کا قطرہ زمین پہ گرا تو کچھ انقلاب آ جائے گا، لہذا خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک مسلمانوں کے خون سے لال ہو کر کے بہتا رہا۔ ایسا سنگین وقت اہل ایمان کے اوپر آیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایسے مشکل حالات کے اندر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، جس بات کو بیان کرنے کے لیے میں نے جو آج یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ ایک بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے جو حزب البحر کے نام سے ہے۔ اس وظیفے کا جو پس منظر ہے وہ پس منظر یہ ہے، یہ ایک بار سوئے تو خواب میں ان کو بشارت دی گئی کہ تم حج کے لیے تشریف لے جاؤ۔ حاجیوں کے قافلے جا چکے تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو تیار کیا، جب ساحل پہ پہنچے تو سارے قافلے جا چکے تھے، کوئی بچا نہیں تھا، ایک بوڑھا نصرانی تھا، اسی کی کشتی لی اور اسی کے جہاز میں سوار ہو کے روانہ۔ ابھی تھوڑی دور چلے تھے طوفان آ گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، طوفان ٹلنے کا نام نہیں لے رہا، حج کا مہینہ قریب آ گیا۔ کچھ لوگ تو مذاق بنانے لگے، وہ خواب آپ کا کیا ہوا، وہ جو حج کے آپ نے سپنے دیکھے تھے وہ کدھر چلے گئے۔ حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پہ بڑا صدمہ ہوا۔ جب آپ کے دل پہ صدمہ ہوا، آپ نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، آنکھ لگ گئی، خواب میں آقا کریم تشریف لائے کہ ابو الحسن تم یہ حزب پڑھو۔ جب آنکھ کھلی تو آپ کی زبان پر یہ حزب البحر جاری تھا، آپ نے ادھر حزب پڑھنا شروع کیا، ادھر طوفان ہٹا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ بند کھول دو کشتی کے۔ اب اتنا جو ہے وہ موسم جو ہے وہ موافق ہو گیا کہ انہیں بند کھولنے کا بھی ٹائم نہ ملا، رسے کاٹنے پڑے، اور پھر جانب حرم جو ہے وہ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ حج کے وقت میں وہاں پہ یہ قافلہ پہنچ گیا۔ تو یہ حزب البحر کے بارے میں حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو یہ حزب یاد کراؤ، اس کے اندر اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، مسلمانوں کے خون کو بے تحاشا بایا، ایسے وقت میں اگر بغداد والے میرا یہ حزب پڑھ لیتے نا تو بغداد برباد نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا ان سنگین حالات میں اگر بغداد والے میرے اس حزب کا وظیفہ پڑھ لیتے نا تو مسلمانوں کا خون وہاں پہ نہ بہتا، ان کی جان و مال کو ہلاک نہ کیا جاتا۔ یہ شاہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی وصال سے 30 سال بعد پیدا ہوئے، سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ انہی کے خلیفہ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہا کرتے تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے میرے آقا کا جلوہ میری نگاہوں سے غائب ہو جائے نا تو میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھوں گا۔ اتنے پائے کہ یہ بزرگان دین تھے، انہوں نے فرمایا کہ مشکل وقت آئے نا اور جب تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو حزب البحر کا وظیفہ پڑھا کرو۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں،
ہمیں چاہیے کہ ان مشکل حالات کے وقت میں جام تدبیر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو پیش کریں، دعاؤں کا دروازہ کھولیں۔ ویسے ہی اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں حزب البحر کے وظیفے کی عادت بنائیں۔ ائمہ کرام، علماء کرام مساجد کے اندر حزب البحر کا وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جب خود صاحب وظیفہ نے فرما دیا، اگر ہلاکو خان کے طوفان کے وقت میں یہ وظیفہ پڑھتے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا، ان کی حفاظت فرماتا۔ آج کے ان مشکل حالات میں بھی ہمیں امید ہے کہ وظیفہ جب پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ مدد کے سامان پیدا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں یہ تو عالم اسلام کے اعتبار سے ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایک بڑا مشکل وقت آیا ہے۔ 1947 کے وقت میں جب ہند و پاک کی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت کے حالات بھی بڑے سنگین تھے۔ اس وقت ہندوستان کے اکثر علاقے قبرستان میں تبدیل ہو چکے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جو ہے وہ مائیں الگ تھی، ان کے بیٹے الگ تھے، باپ کہیں تھا اور پھر اس کا بچہ کہیں اور تھا، بیوی کہیں اور تھی، شوہر کہیں اور تھا۔ اس وقت کے جو پورے حالات ہیں ان کو تو ہم پورے طور پہ بیان بھی نہیں کر سکتے، قانونی رکاوٹیں بھی ہیں ان کو بیان کرنے میں۔ بس میں خالی اتنا کہوں گا، ان مشکل حالات میں جب لاکھوں لوگ ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے تھے، حضور سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علی رحمت و رضوان نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ مسجدوں اور مزارات کو چھوڑ کے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیدا۔ رب کی بارگاہ میں آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور پھر نیک بنو۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا میں تم کو وظیفہ دیتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ان مشکل حالات میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں ایک وظیفہ لکھا تھا جو بے نظیر عمل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے لکھا، فرمایا یہ وظیفہ صبح و شام تم بھی پڑھو اور اس وظیفے کو لکھ کر اپنے گھروں میں بھی لگاؤ، اس وظیفے کو تعویذ بنا کے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکاؤ۔ اس وظیفے میں آپ نے لکھا ہے، آپ نے خود فرمایا کہ ہماری جو دعائیں ہیں، فرمایا کلمات اللہ اقفال علینا، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ ہمارے لیے تالے ہیں۔ فرماتے ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں نا یہ ہمارے لیے تالا ہے، جیسے بندہ جیسے تالا لگا دیتا ہے نا تو اندر محفوظ ہو جاتا ہے، یہ دعائیں بھی ہمارے لیے تالا ہیں۔ جب بندہ ان کو پڑھے گا، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو پڑھے گا، ایسا تالا لگے گا، اللہ ان کی جانوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، مالوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، آل و اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، مساجد و مقابر کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان مشکل حالات میں وظیفہ عطا فرمایا، اور ایسا نہیں کہ صرف زبانی وظیفہ دیا، آپ نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا جو محلہ بریلی شریف کا سوداگران، پورا علاقہ غیر مسلموں کا علاقہ تھا، لیکن آپ پوری جوانمردی کے ساتھ میں پانچوں وقت مسجد میں جا کے نماز ادا کر۔ لوگوں نے کہا حضور جان کا خطرہ ہے، فرمایا کوئی خطرہ نہیں، ہم جائیں گے پانچوں وقت مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ آپ نے بتا دیا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، رب نے فرما دیا نا کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان نے ان مشکل اوقات میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں جو بے نظیر عمل کا وظیفہ ہمیں عطا فرمایا۔ آج کے ان مشکل حالات میں ہر ایک مسلمان سے گزارش کروں گا اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، پہلے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نیک بنے، تدبیر کرنا وہ تدبیر کریں قانون کے دائرے میں، ساتھ میں یہ وظیفہ بھی اپنی زندگیوں کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ جان و مال کی حفاظت کا سامان پیدا ہوگا۔ اور یہ بے نظیر عمل آپ حضرات اگر بہت بڑا بھی نہیں ہے، 2 صفحہ کا ہے، اگر آپ اس کو یاد بھی کرنا چاہیں تو یاد بھی کر لیں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کلہ کے چینل پر انشاءاللہ آج اس کی PDF فائل کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اس کو چھپنے کے لیے بھی ہم جلدی بھیج رہے ہیں، 2-4 دن میں انشاءاللہ چھپ کے آئے گا تو ہم تقسیم بھی کریں گے۔ آپ حضرات اس کو پڑھیں پابندی سے، اور انشاءاللہ کل میں جب عمرہ کے لیے نکل رہا ہوں واپس آؤں گا تو ہماری مسجد کے اندر بھی باضابطہ طور پر انشاءاللہ اس وظیفے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہمارا کام ہے مانگنا، بندہ مانگتا ہے، دینے والا پروردگار عالم ہے۔ ہم مانگتے اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، رب جب عطا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ایک بندہ تھا نا کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا بڑی بیماری کی وجہ سے، طبیب نے کہا ساری دوائیں ہیں، شہد نہیں مل رہا، کہیں تم شہد لا کے دے دو، یہ ڈبیا لے جاؤ، میں تمہاری دوائی تیار کر دوں گا۔ وہ ہر ایک جگہ گیا، شہد کا موسم نہ تھا، اسے کہیں پر بھی شہد نہ ملا۔ آخر جا کر کے اس نے سلطان محمود غزنوی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اندر سے ایاز باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ ڈبیا شہد کی دے دو، بہت بیمار ہوں، دوا کی ضرورت ہے۔ کہا بادشاہ سے پوچھتا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں گئے، کہا کہ ایک آدمی ہے آپ کی رعایا میں سے، اس کو شہد چاہیے، ڈبیا
لے کے آیا تو ایاز سے سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ ڈبیا رکھ دو، 3 کین اٹھا کر کے جا کر کے اس کو شہد کے دے دو۔ ایاز نے کہا وہ غریب آدمی تھوڑا سا شہد مانگ رہا، 3 کین کو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا سنو، وہ فقیر آدمی ہے، اس نے ڈبیا دی اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم بادشاہ ہیں، ہم جب دیں گے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ تو جب ایک دنیا کا بادشاہ تھوڑا سا مانگنے والے کو اتنا دیتا اپنی حیثیت کے مطابق، جب ہم رب سے مانگیں گے تو اپنی شان کے مطابق کتنا دے گا بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں، اور فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں ٹلتی ہے مگر دعاؤں ہی سے ٹلتی ہے، یعنی جو تقدیر مبرم نہ ہو، ٹلنے والی تقدیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی وجہ سے اس تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہر مشکل وقت میں، اب میں تو چند مثالیں پیش کیا ہوں، جب بھی مشکل گھڑی آئی نا تو انہوں نے دعاؤں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور رب کی رحمتیں آئی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نمازوں کی پابندی، گناہوں سے توبہ اور بہترین تدابیر کے ساتھ میں ایک کام یہ بھی کریں کہ کم از کم اگر حزب البیر نہیں پڑھ سکتے، اس کو پڑھنے میں 15-20 منٹ لگتا ہے تو 5 منٹ اس کو پڑھنے میں لگتا ہے، یہ 5 منٹ کا وظیفہ بے نظیر عمل۔ اس وقت جبکہ آج سے کئی گنا زیادہ حالات خراب تھے، اس وقت سرکار مفتی اعظم ہند نے عطا فرمایا تھا، اس کو آپ پڑھیں۔ وہ PDF فائل لینا چاہیں تو جماعت کے چینل سے PDF فائل لے لیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم بھی کریں گے جلدی، تو اس کو آپ حضرات حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھروں میں اپنی جو ہے وہ ماؤں بہنوں کو بھی دیں، وہ بھی اس کا وظیفہ کریں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے سامان کیسے پیدا فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر، سنتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ہمارے اندر جو اعتماد کی کیفیت ہونی چاہیے، جو یقین کا معاملہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جو ایک شعور ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر شعور نہیں، ورنہ لفظ اللہ اکبر خود ہی اتنا طاقتور ہے، اگر بندہ خالی یقین کے ساتھ اللہ اکبر ہی کہہ دے نا، سارا کفر جھک جائے، اسلام جو ہے وہ سربلند ہو جائے۔ ویسے سربلند تو ہے ہی، لیکن ہماری وجہ سے جو مشکلیں آئیں اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے۔ اللہ اکبر کے اندر بڑی طاقت ہے، بندہ جب اللہ کا نام دل سے لیتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرات مکرم، تو یہ حزب البحر کا وظیفہ بھی مشکل حالات کے لیے بڑا اہم وظیفہ ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں، پڑھنے کا پورا طریقہ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ جماعت کے چینل پر میں رکھوا دوں گا، یا نیٹ سے بھی آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو بے نظیر عمل ہے، یہ وظیفہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جان و مال کی حفاظت کا سامان پیدا فرمائے۔ نہ ہو مایوس آتی یہ صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔